جب چاند پر میں نے یہ لکھا ہوا دیکھا کہ پردہ اللہ کا حکم ہے، عورتوں سے کہہ دو کہ پردے میں رہیں، میرے محترم عزیز، میں حیران ہو گیا دیکھ کر چاند کے اوپر۔ اور ہوا ایسے، ایک عورت جو ہے، میں جو ہے کہیں سفر میں تھا، 10-12 لوگ ایسے کم و بیش تھے، ہم ایک خیمہ جو ہے خیمے کی طرح اپنا جو پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، اس میں جو ہے رات کے وقت غالباً کتنا بج رہا تھا، 1-2 کے قریب، ایک عورت آتی ہے بھیک مانگتے ہوئے اور کہتی ہے کہ میں مجبور ہوں، میں پریشان ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے لوگ دیتے ہی ہیں۔ تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ عورت ہو کر اکیلے سفر کر رہی ہے اور اس طریقے سے گھوم رہی ہے اور رات میں مانگ رہی ہے، اس کی عزت پر حملہ ہو سکتا ہے اور پھر پردے کے حکم کے خلاف ہے۔ تو میں نے اس سے پردے کے بارے میں ڈسکس کرنا شروع کی۔ ماشاءاللہ وہ سنتی رہی، لیکن وہ یعنی جیسے عمل کرنے کی نیت سے نہیں سن رہی تھی، بلکہ ایک ہلکی پھلکی بات سمجھ کر سنتی جا رہی تھی۔ تو پھر میں پریشان ہو گیا کہ میں اس کو کیسے سمجھاؤں، یہ عورت ذات ہے، رات میں کوئی بھی اس کی عزت پہ حملہ کر سکتا ہے۔ اور اس طرح کی فکریں اکثر میرے اندر آیا کرتی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کہ عورتیں پردے میں رہیں، اس لیے کہ پردہ اللہ کا حکم ہے، جیسے نماز اللہ کا حکم ہے، روزہ اللہ کا حکم ہے، پردہ اللہ کا حکم ہے۔ جو طریقہ، جو موقع محال کا حکم ہے اس کو پورا کریں۔ ایسا بھی نہیں کہ ایک عورت کو مات دیا گیا ہے، مجبوری میں ایک عورت سفر بھی کر سکتی ہے، لیکن کیسے کر سکتی ہے، کتنا کر سکتی ہے، وہ سیکھنا ہوگا۔ تو ایک عورت کے رات میں بھیک مانگنا ظاہر سی بات ہے اس کی عزت پہ حملے ہو سکتے ہیں۔ تو میں پریشان جب ہو گیا تو میری نگاہ جو ہے چاند کی طرف گئی، میری نگاہ چاند کی طرف گئی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کا پردہ اللہ کا حکم ہے اور عورتوں سے کہہ دو کہ پردہ کریں کم و بیش۔ میرے محترم عزیز، میں نے کہا کہ آپ کو میری بات کا یقین نہیں ہو رہا تھا، وہ دیکھو چاند کی طرف دیکھو، اور میرے بڑے بھائی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو چاند پہ ایک دم صاف لکھا ہوا ہے کہ پردہ اللہ کا حکم ہے، عورتوں کو چاہیے کہ پردے میں رہیں۔ میرے محترم عزیزو، میں دیکھ کر حیران ہو گیا اور اس عورت کو دکھایا، وہ عورت بھی دیکھ کر حیران ہو گئی۔ اس کے بعد اس کے اندر کچھ سچائی کا احساس پیدا ہوا جب اس نے چاند پر دیکھا۔ اس کے بعد میں بولا کہ اب آپ کو کہیں جانا نہیں ہے، بھیک مانگنا نہیں ہے، ہمارے ساتھ عورتیں بھی تھیں، میں نے کہا ان عورتوں کے ساتھ آپ یہاں رات گزارو اور اس کے بعد صبح میں یہاں سے نکلنا، اس لیے رات میں آپ کا گھومنا اس طریقے سے صحیح نہیں ہے۔ تو بہت بڑی تعداد ایسی ہے عورتوں کی جو رات میں بھی اکیلے سفر کر رہی ہیں، گھوم رہی ہیں، مانگ رہی ہیں، اور ایسے دن میں بھی بہت سی بے پردگیاں ہو رہی ہیں۔ کوئی روک رہا ہے، اچھا دیکھو نماز کے بارے میں اگر کسی کو کہو تو اتنا غصہ نہیں ہوتے لوگ، روزے کے بارے میں کوئی اتنا غصہ نہیں ہوتے جو لوگ نہیں کرنے والے ہیں، لیکن پردے کے بارے میں اگر بول دیا آپ نے تو آپ کی خیریت نہیں۔ میرے محترم اکثریت ایک دم سے پردے سے جڑنا نہیں چاہتی کہ گھر کے اندر کیسے رہنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، گھر کے اندر فیملی میں جو پردے کا حکم ہے اس کو سیکھنا ہے کہ اسے مر جانا ہے، اور پتہ نہیں کتنے مر کے جا رہے ہیں۔ میرے محترم عزیز، حرام ہے، حرام۔ فیملی کے ساتھ رہتے ہوئے پردے کا حکم اگر آپ نے نہیں سیکھا تو آپ حرام میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اور آپ یہ سمجھیں گے کہ میں حرام نہیں کر رہا ہوں، بتاؤ جو شخص یہ سمجھے گا کہ میں حرام میں نے نہیں کیا، چور اگر چوری کو حرام نہیں سمجھے گا تو توبہ کیسے کرے گا؟ زناکار زنا کو حرام نہیں سمجھے گا تو زنا کرتا جائے گا نا۔ چور چوری کو حرام نہیں سمجھے گا تو چوری کرتا جائے گا۔ سمجھنا ایک الگ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے یقین کہ یہ حرام ہے، اس کے نزدیک ہم اس طرح نہیں جائیں گے جیسے ہم گندگی کے نزدیک نہیں جاتے، جیسے ہم گندگی کے نزدیک نہیں، گندگی کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے آپ، اس کے نزدیک اس کو لگنا ہم پسند نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے ہر ایمان والے کو حرام میں مبتلا ہونا پسند نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ بگولا ہو جاتے ہیں، ناراض بولتے ہیں چلو یار اپنا کام کرو۔ میں مفتی صاحب کے پاس جب گیا، میں نے کہا کہ پردے کا حکم جو ہے عام کرنا بڑا مشکل ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی مشکل ہے لیکن پھیلانا تو پڑے گا۔ میں نے کہا کہ باہر تو جو ہے پھیلانا آسان ہے، لیکن گھر میں جب فیملی والا پردے کا حکم بتاؤ تو جھگڑے کی نوبت آتی ہے۔ بولے ڈنڈے چلیں گے، لاٹھیاں چلیں گی، اس میں ڈنڈے لاٹھیاں چلیں گی، یہ اتنا آسان کام نہیں مولا، لیکن پھیلانا تو پڑے گا نا، اللہ ہم سے جو پوچھے گا اس کا کیا ہوگا پھر؟ بولے ہاں ہم اپنی کوشش کریں، ہم اپنی کوشش کرتے رہیں۔ میرے محترم عزیزو، یہ حالات ہیں امت کے، یہ حالات ہیں امت کے۔ 10 سال کا بھائی 10 سال کی بہن ایک بستر پر نہیں سو سکتے۔ ایک جگہ ایسا موقع آ گیا، میں نے کہا کہ ایسا حکم ہے، 10 سال کا بھائی بہن ایک ساتھ، وہ بھی مطلب سگے بھی نہیں تھے، دوسرے تھے، اور ایسا سو رہے تھے کہ ایک دوسرے کا پیر سٹ جا رہا تھا رات میں۔ تو میرے محترم عزیزو، میرے اوپر ایسا جھڑپے لوگ، اتنی جھگڑا کیے مجھ سے، جبکہ سیدھی بات نے بتایا تھا۔ بولے ارے کیا ان کے اندر تم عیب نکال رہے ہو، یہ غلط کر دیں گے، یہ ایسا ہو جائے گا، تم کیا سوچ رہے ہو ان کے بارے میں، تمہاری سوچ کیسی ہے؟ میں نے کہا حدیث میں لکھا ہے، اللہ کا حکم ہے۔
میرے محترم عزیزوں ماننے کے لیے جیسے تیاری نہیں. تو پتہ یہ چلا کہ آپ کے پاس ساری چیز ہو، یعنی سارے احکام پر آپ عمل کر رہے ہوں، اور اس کے بعد آپ ایک عمل کا انکار کر دیں، تو کیا آپ اسلام میں باقی رہو گے؟ انکار اگر کرتے ہو جان بوجھ کر، اللہ کا حکم ہے جان گئے، اس کے بعد بھی انکار کر رہے ہو. جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس سیمنٹ ہے، بالو ہے، مستری ہیں، پیسہ موجود ہے، لیکن زمین نہیں، تو گھر کہاں بناؤ گے؟ پتہ ہے سب کچھ ہے، تو پتہ چلا ہر چیز کا ہونا ضروری ہے. اس لیے میرے محترم عزیزو، اب پتہ چلا ساری چیزیں اکٹھا ہے، مستری نہیں ہے تو بھی آپ کا گھر نہیں بن سکتا. ساری چیزیں موجود ہیں، سیمنٹ نہیں ہے، پھر بھی آپ جو بنانا چاہتے ہیں جس طرح کا اس طرح کا تو نہیں بن سکتا. تو ہر احکام جو فرائض واجبات میں سے ہیں اس کو ترک کرنا یہ ایمان کے لیے خطرے کی چیز ہے. اور دیکھتے دیکھتے ایمان آپ کا خطرے میں پڑ جائے گا. لوگوں کو دکھاتے دکھاتے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ ایمان سے محروم ہو جائیں گے، اور اکیلے آپ کو یہ لوگ لے جا کر گڈھے میں ڈھکیل دیں گے قبر کے، پھر وہاں تنہائی تنہائی تنہائی. میرے محترم عزیزو، اس لیے وہ وقت آنے سے پہلے اللہ کی ہر بات کو مضبوطی سے پکڑ لو، گٹھی مار لو کہ اب وہ کریں گے جو اللہ چاہے گے. حالانکہ مرنے کے بعد ہر ایمان والا، ہر ایمان والی یہ نیت کریں گے کہ کاش کہ ہم دنیا میں پھر سے واپس بھیج دیے جاتے تو پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے. لیکن اب کیا ہوگا؟ کہاں گئے وہ پارٹی والے، کہاں گئے وہ فنکشن والے، کہاں گئے وہ 20-20 ہزار کے جوڑے پہننے والے، کہاں گئے وہ سجنے اور سنورنے والے جن کو دیکھنے اور دکھلانے کے لیے ہم اس میں شامل ہو جاتے تھے، اور ان کو ناراض ہونے کے ڈر سے ہم حق کے خلاف کام کرتے تھے، اللہ کو ناراض کر دیتے تھے کہ یہ میرا جو ہے رشتہ دار، یہ میری سہیلی، یہ میرا دوست کہیں ناراض نہ ہو جائے. اب وہ سارے کہاں گئے؟ اب تو آنکھیں سڑ سڑ کے ختم ہو رہی ہیں، اب تو گال جو ہے ہڈی میں تبدیل ہو رہے ہیں. اب یہ دل جو دھڑکتا تھا ایک دوسرے کے لیے، اس میں کیڑے پڑ رہے ہیں. میرے محترم عزیزو، اور میں آگے کیا بیان کروں، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. اس لیے اس خواب میں بھی ایک عبرت تھی کہ چاند پر لکھا ہوا تھا کہ پردہ اللہ کا حکم ہے. چاند پر، باقاعدہ چاند پر، اردو میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھ سے. اس کے بعد سے میرے محترم عزیزو اور مضبوطی میرے اندر پیدا ہوگی ہی، اس لیے کہ میں چاند پر لکھا دیکھ رہا ہوں. ویسے تو میں دیکھ ہی رہا ہوں، میرا ایمان پہلے سے ہے، لیکن ایک چیز اللہ دکھا دیتا ہے تو جسے اور تبدیلی. بہت سے نبی ایسے ہیں اللہ پر پورا ایمان رکھنے کے بعد بھی کہہ رہے ہیں اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. اس لیے میرے محترم عزیزو، اس ویڈیو کو بہت زیادہ شیئر کرو تاکہ پردے کا حکم، پردہ اللہ کا حکم ہے، اور اس طریقے سے چاند پر لکھا ہوا دیکھنا اور پھر اس عورت کو دکھانا ایک بہت بڑی عبرت کی بات ہے. اس ویڈیو کو شیئر کرنا چاہیے تاکہ بہت بڑی تعداد میں عورتیں جو غفلت میں ہیں اور تھوڑے دن میں وہ تنہا ہونے والی ہیں، چند سیکنڈ میں وہ تنہا ہونے والی ہیں، ایک پل میں وہ تنہا ہونے والی ہیں، لیکن ان کو اس وقت کوئی سمجھا نہیں سکتا. اس وقت مجھے نہیں لگتا، اللہ تبارک تعالیٰ دلوں کے پھیرنے والے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت 60 سے 70% عورتوں کو آپ سمجھا سکتے ہیں. نہیں سمجھا سکتے، آپ پریشان ہو جاؤ گے. لیکن پریشان نہیں ہونا، اس لیے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جس نے بنایا، جس نے سجایا، جس نے آنکھیں دی، جس نے زبان دیا، اسی کی بات ماننے کے لیے ہم تیار ہیں. وہ چاہے تو ہونٹ کو بند کر دے، وہ چاہے تو دانت کو سڑا دے، وہ چاہے تو زبان کا ٹیسٹ ختم کر دے، وہ چاہے تو آنکھ کی روشنی چھین لے، وہ چاہے تو گال کو سڑا دے کینسر سے، وہ چاہے تو دماغ میں برین ہیمریج کر دے. میرے محترم عزیزو، اس کے پاس اتنے حالات لانے کا سسٹم ہے کہ جس کو ہم آپ شمار ہی نہیں کر سکتے. پھر بھی ڈرنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے نا، ارے وہ میری سہیلی کھڑی ہے، ارے وہ میرا رشتہ دار کھڑا ہے، ارے وہ میرا بہنوئی کھڑا ہے، ارے وہ میرا سالہ، ارے وہ میرا جو ہے فلاں، میں اس کو کیسے ناراض کروں، ارے مہمان آ گئے، نماز جانے دو، آگے پیچھے کر دو، مہمان کے ساتھ بیٹھو، پارٹی ہے وہاں نماز کا کیا مسئلہ بھائی، پہلے پارٹی کو دیکھو. بڑے بڑے نمازیوں کی بھی نمازیں جو ہے وہ نماز نہ پڑھنے سے خطا ہو جاتی ہے. میرے محترم عزیزو، ویڈیو کو خوب بڑی تعداد میں شیئر کرو، ایسے چینل سے جڑو تاکہ آئندہ اس طرح کی ویڈیو میں آپ تک پہنچا سکوں. السلام علیکم.